کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے متعلق اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں۔ رب العالمین جل وعلا آیات بینات میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق ضرور بالضرور، یہ تاکیدیں لگا کے گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تاکیدیں لگا کے اللہ رب العالمین کلام فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بالضرور اللہ نے یہ احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اللہ نے یہ احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا کہ ان میں اپنا مبعوث اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ یعنی آج کی جو ہماری گفتگو بحث ہے نا، یہ اس بات پر ہے کہ میلاد شریف کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مقرب بندوں پر جو جو انوار اور مشاہدات ظاہر فرمائے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے، ان کی روشنی میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس کائنات کے اندر کتنی بڑی برکت تھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی۔ یعنی اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیج کے اللہ فرماتا ہے ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ یہ احسان کیا ہے اور کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے رسول کی صفت ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں تلاوت کر کر کے پڑھ کے ان کو سناتا ہے۔ یہ اس رسول کی شان ہے کہ جب باری تعالیٰ کی طرف سے آیہ مبارکہ اترتی ہے تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود پڑھ کے سناتے بھی ہیں اور اس کی تفسیر اور تشریح خود سمجھاتے بھی ہیں۔ اس رسول کی شان ہے، یہ پہلا سبب ہے احسان کا، اس رسول کی شان یہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری شان یہ ہے نرا قرآن عزیز کی آیات تلاوت نہیں فرماتے بلکہ ان کو لیے جو دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں انہیں جو آلائشیں آئی ہیں شیطانیت کی، وسوسوں کی، دنیاوی حرص کی، لالچ کی، یہ ہمارے محبوب کی شان ہے کہ ہمارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آلودگیوں سے انہیں پاک بھی فرماتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دو مرحلے، اور تیسرا مرحلہ قرآن عزیز باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور اس حبیب کی شان یہ ہے، اس رسول کی یہ شان ہے کہ جو کتاب ہم نازل کر رہے ہیں یہ نرا اس کی تلاوت نہیں کرتے، یہ سنانے والوں کو پاک نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی تعلیم بھی خود ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی ہم نے خود انہیں معلم بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک احسان اور ہے اس رسول کا، اس رسول کا احسان ہے نیری قرآن عزیز کی تلاوت آیات کر کے سمجھا کر اور تزکیہ کر کے چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے جو فوائد ہیں رب العالمین جل وعلا کے عطا کیے ہوئے علم سے ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ حکمتیں بھی عطا فرماتا ہے، حضور وہ حکمتیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ احسان کیسے ہے؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر تمہیں یہ احسان نہیں سمجھ آتا، اللہ کا احسان نہیں لگتا، تو پھر اپنی سابق زندگیوں پر غور کرو، کیا تم راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے نہیں تھے؟ جب تم راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے یعنی ایسا رسول بھیجا جو تمہیں کتاب کی تلاوت بھی سناتا ہے، تمہیں پاک بھی کرتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں اس راہ سے ہٹا کر جو ہدایت والی نہیں ہے اللہ کے قرب والی منزل کی راہ میں لے آتا ہے۔ یہ احسان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر رب العالمین فرماتا ہے ہم نے احسان کیا ہے۔ اور احسان کے بارے میں قرآن عزیز خود کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہونا چاہیے۔ یعنی باری تعالیٰ جل وعلا نے، اللہ رب العالمین نے اگر احسان فرمایا ہے تو بدلے میں تمہارا احسان یعنی نیکی یہ ہے، اس احسان کا حق یہ ہے تم اللہ کا ہر دم شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ہے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اطمینان تب رہے گا، سکون تب رہے گا، اور رزق ساری کائنات سے اس وقت آئے گا جس وقت تم ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرو، اور وہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری باتیں مشکل تو نہیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں؟ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی روایت ہے۔
مضمون کے اعتبار سے اتنی مقبول روایت ہے اور اتنی خوبصورت پیاری روایت ہے کہ آپ اندازہ کیجئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے موقع پر اس سے خوبصورت جو روایت ہے نا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تھوڑی تفصیلی ہے. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ دیکھیے احسان کیا ہے. یہ باری تعالیٰ جل وعلا کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں نا ساری امتیں آپ یقین جانیے رشک کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ہر نبی کی ہر امت یہ رشک کرتی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہوا ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہیں, یہ آقا سے نسبت رکھنے والے ہیں, یہ حضور کے امتی ہیں. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. اگر یہ احسان آپ کو سمجھ نہ آئے تو قرآن عزیز پر پیش کیجیے. یا اللہ تو خود بتا دے یہ احسان ہے, تو رب تعالیٰ جل وعلا قرآن عظیم میں فرماتا ہے یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر تم اپنے اعمال پر نظر کرو نا, اپنے اعمال پر نظر کرو تو تباہی, بربادی, ہلاکت جو مستحق ہے برے اعمال کا, تم سوچتے نہیں کہ اتنے برے اعمال کرنے کے باوجود تم پر من حیث المجموع عذاب کیوں نہیں آتا؟ رب تعالیٰ جل وعلا ساری اکٹھی قوم کو اکٹھے ہی تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ مالک کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے, ان لوگوں کو عذاب دے اس حال میں وانت فیہم کہ حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نسبت کے سبب سے بچتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی روایت خصائص کبریٰ میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, یا اللہ میرے ظاہری وصال کے بعد بھی مجھے میری امت سے دور نہ کرنا, مجھے ان کے درمیان رکھنا. یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور یہ زمین کی بقا کی علامت ہے. یعنی زمین قائم ہے, آسمان قائم ہے تو صرف اس لیے کہ حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور اللہ نے اسی زمین پر رکھا ہے. یعنی رب العالمین جل وعلا نے کائنات کی جو تقسیم فرمائی ہے یہ آپ کے اور میرے اختیار کے مطابق فرمائی ہے. رب تعالیٰ جل وعلا نے ہم سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تم نے کس امت میں جانا ہے؟ اچھا ہم پیدائشی اعتبار سے محمدی ہیں, جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہم پیدائشی اعتبار سے محمدی ہیں, یعنی حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. باری تعالیٰ سے اگر پوچھے نا یا اللہ بتا کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب سے تو نے ہم پر یہ احسان فرمایا, تو جواب یہی آئے گا یہ احسان تو تم پر تمہاری پیدائش کے وقت ہو گیا جب ابھی تم عمل کے مکلف ہی نہیں تھے, کہ یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے تم پر, یہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے تم پر کہ تم حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے. یہ مالک کی انعام ہے بہت بڑا, یہ اعزاز ہے اس نے عطا فرمایا.